جب ہم پاکستان کی اکانومیکل گروتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایسی کون سی پروڈکٹس ہیں جو یونیک ہے، جن کو پاکستان اگر ویلیو ایڈ کرے تو ہم دنیا بھر میں اپنے لیے کئی نئی مارکیٹس کو جگہ دے سکتے ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹس کی، اور ہمارا جو باسمتی رائس ہے جس کا نام دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، وہ صرف ایک چاول کا نام نہیں ہے بلکہ پاکستان کی زرعی شناخت، کاشتکاروں کی محنت اور ہماری برآمدی پہچان کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ اور اسی نام پر بھارتی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کو آسٹریلیا میں ایک بار پھر سے بڑا قانونی دھچکا لگا ہے۔ آسٹریلوی وفاقی عدالت نے باسمتی ورڈ مارک کیس میں بھارتی ادارے اپیڈا کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستانی باسمتی کے عالمی تجارتی اور حقوق کے تحفظ کی بڑی پیش رفت ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ اب ضرورت ہے کہ پاکستان اپنی زرعی پیداوار اور جغرافیائی شناخت کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر مزید مؤثر قانونی اور سفارتی اقدامات جاری رکھے۔ بٹ رائٹ ناؤ ٹائم ٹو سیلیبریٹ دس وکٹری، اور اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ جاوید جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے تو کتنی بڑی یہ ایک وکٹری ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ بھارت بہت عرصے سے پاکستانی باسمتی کو بھی اپنا بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب آسٹریلیا کی عدالت سے یہ ڈیسیجن آنا کتنی بڑی فتح سمجھتے ہیں؟ فیصل صاحب بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اور آپ انوائٹ کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہاٹ ایشو پہ انوائٹ کرتے ہیں۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جس پہ لوگوں کو کنسرن ہوتا ہے اور دنیا کی بھی انٹرسٹ ہوتا ہے۔ سر، آپ تشریف لاتے ہیں تو اس کے لیے ہم آپ کے دوبارہ سے شکر گزار ہیں۔ پلیز کنٹینیو۔ جی جی، تو سر وہ سب سے بڑا ایشو یہ کہ 2020 سے یہ انڈیا کنٹینیو یہ چیزیں کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، جی، کافی مرتبہ یہ اٹینڈ کر چکا ہے یورپ کے اندر بھی۔ اور یہ جو آسٹریلیا میں انہوں نے ٹریڈ مارک حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کہ باسمتی ورڈ صرف انڈین کمپنی یوز کرے، اس کو اسی ٹائم ریجیکٹ کر دیا تھا وہاں کی ٹریڈ باڈی نے، اور پھر اس کو ہم آگے لے کے گئے۔ اس کے اندر ان کی وفاقی عدالت نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا۔ یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستان کی، کیونکہ باسمتی پاکستان اور انڈیا دونوں ہی، پاکستان اور انڈیا میں دونوں ہی جگہ پہ کاسٹ ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ پہلے سے پاکستان انڈیا ایک ہی تھے، تو پاکستان بننے سے پہلے، یعنی کہ پارٹیشن سے پہلے سے یہ پاکستان اور انڈیا میں کاسٹ ہوتا ہے، اسپیشلی پنجاب میں۔ یہ بہت بڑی وکٹری ہے، اس کا کریڈٹ میں اپنے ایسوسیشن کو بھی دوں گا، ہمارے لیڈرز کو بھی دوں گا، اسپیشلی فیلڈ مارشل صاحب ایکسپورٹ کی طرف بھی اس طریقے سے توجہ دے رہے ہیں، اور جس طرح ہمیں ٹائم دے رہے ہیں کہ مور ایکسپورٹ ہو، پاکستان آئی ایم ایف سے جان چھوٹے، پی ایم بھی انٹرسٹیڈ ہے، اور اسی طرح ہمارے منسٹر آف کامرس بھی اس میں انٹرسٹیڈ ہے۔ ایبسلیوٹلی جاوید صاحب، یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے، اور ابھی ہمیں اس سے آگے سوچنا ہے کہ یہ ایک جیت ہے اور اس کو ہم نے اپنی اکنامیکل گروتھ کے اندر کس طرح سے مزید ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو وہ کون سے چیلنجز ہیں جو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو باسمتی کی گروتھ ہے، اس کی ایکسپورٹ ہے، اور پھر جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں اس کی دھاک ہے، اس کے بیچ میں ایک رکاوٹ بنتی ہے؟ دیکھیے، بیسکلی اگر باسمتی کی اگر آپ ڈکشنری کے اندر دیکھیں، اس کا مطلب ہے خوشبو اور ملکہ۔ تو باسمتی چاول ملکہ ہے، خوشبو کی ملکہ ہے، اور یہ پاکستانی چاول آج بھی میں فخر سے بول سکتا ہوں کہ انڈیا کوئی بھی اٹیمپ کرتا رہے، پاکستان کا باسمتی چاول، اگر انڈیا کا چاول $1000 میں سیل ہو رہا ہے تو پاکستان کا چاول $1300 میں، 30% مور، کیونکہ پاکستان کے چاول کی جو خوشبو ہے وہ دنیا کے کسی بھی چاول میں نہیں ہے۔ تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے، ہماری مشین، ہماری زمین کی خوشبو ہے، ہماری مٹی کی خوشبو ہے جو ہمارے چاول کے اندر شامل ہے، اور ہم ایز اے ادارہ ریپ، ہمارے سارے ایکسپورٹر اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم اچھی سے اچھی کوالٹی لائیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی ایکسپورٹرز نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اپنی مشینری کے اوپر۔ جی جاوید صاحب، کیونکہ آپ سینئر وائس چیئرمین ہیں رائس ایکسپورٹرز ایسوسیشن کے، تو اس حوالے سے میں آپ سے ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ چلیے یہ عدالتی فیصلہ آ گیا اور یہ ہمارے حق میں آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹ بہتر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شناخت الگ ہے، انڈین باسمتی کی الگ ہے۔
اب ہمیں کیا مزید کرنا چاہیے؟ ہم ایسی کون سی نئی مارکیٹس ہیں جن کو ہمیں اوپن کرنا چاہیے؟ یہ سوال میں آپ سے اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان نے پچھلے 1 سے 2 سالوں میں سفارتی سطح پہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ہمارے ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، ممالک ہم سے جڑنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے. تو اس ونڈو آف اپرچونٹی کو آپ کا سیکٹر کیسے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے؟ یہ جو مئی کے اندر جو پاکستان نے جو فتح حاصل کی ہے اور دنیا میں جو پاسپورٹ کی ویلیو بڑھی ہے، کیونکہ ہم تو ٹریول کرتے رہتے ہیں. اب ہمارا ڈیلیگیشن یو ایس اے بھی گیا تھا اور یو کے بھی گیا. ابھی میں لاسٹ منتھ میں خود ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا، 17 لوگوں کا ڈیلیگیشن چائنا میں. تو ہم بڑے سرپرائز رہے تھے. وہاں پہ لوگوں کی باڈی لینگویج ہی چینج ہو گئی ہے. یعنی اگر جب ہم انٹروڈکشن کراتے تھے میں پاکستانی، تو وہ بالکل سمجھ لیں ان کے چہرے کے اوپر ایک فخر آ جاتا کہ یہ پاکستانی ہمارے ملک کے اندر آئے ہوئے. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ جاوید صاحب. اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو. اور یقینی طور پر یہ جو ہماری صرف آسٹریلیا نہیں بلکہ نیوزی لینڈ اور دیگر ممالک میں جہاں یہ کیسز چل رہے تھے، کنیا ہے، وہاں پر بھی یہ پاکستان کی جیت ہے. تو یقینی طور پر پاکستان کی برانڈ ہے باسمتی رائس، اور اب اس کو کوئی بھی اور ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کو اپنے نام سے بیچ سکتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی جیت ثابت ہوئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.